تو میرے عزیزو یہ دنیا امتحان ہے، خالق کائنات نے کسی کو لے کے آزمایا ہے تو کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی کو بہت سی نعمتیں دی، کسی سے چھین لی۔ کوئی ڈیفینس میں پیدا ہوا، کوئی کسی بڑے محل میں پیدا ہوا، کسی بڑے تاجر کے یہاں پیدا ہوا، کسی بڑے افسر کے گھر میں پیدا ہوا، کسی خوش فیملی میں پیدا ہوا، تو کوئی کسی جھوپڑی میں پیدا ہوا، کسی چھوٹی بستی میں پیدا ہوا، کسی تھر کے علاقے میں پیدا ہوا جہاں پہ پنکھے بھی نہیں ہیں، کوئی فیسلٹی نہیں۔ ہر بندے کے لیے امتحان ہے، ہر بندے کے لیے۔ غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو میں نے غربت میں رکھا، کیا اس پہ یہ راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہاں پہ تو رہنا ویسے بھی نہیں ہے، اس پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ امیر کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، مال دولت سے نوازا، بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بندہ اس مال کے نشے میں، اس مال کی محبت میں اپنے خالق کائنات کو بھول تو نہیں جاتا، اس کو یہ مال اتنا پیارا تو نہیں ہے۔ الذی جمع مالا وعدد، کہ پیسے کو گن گن کے تو نہیں رکھتا، پیسے سے محبت تو نہیں کرتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سخی ذات پوری اس روح زمین میں نہیں آئی، اتنے سخی تھے میرے نبی۔ اللہ اکبر۔ لوگ میرے نبی کے نام پہ قرضے لیتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق آ کے فرماتے یا رسول آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ ہیں تو دینا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، لوگ آپ کے نام پہ قرضے لے رہے ہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کے کیا فرمایا، کیا الفاظ تھے میرے نبی کے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی بھیجا ہے، دینے والی ذات میرا اللہ ہے، اسی کی نعمتیں ہیں ساری۔ ہر بندے کے لیے امتحان ہے۔ کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کسی کو آنکھوں کی بینائی نہیں، کوئی کانوں سے سن سکتا ہے، کسی کو کانوں سے سننے کا سلیقہ نہیں، کوئی پیروں سے چل سکتا ہے، کسی کو پیر ہوتے ہوئے بھی نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں کہ زبان بولتی ہے، کافیوں کے زبان ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس سے محبت سے نفی ہے۔ جس کو اللہ نے دی ہے اس سے وہ شدت اختیار کر لے تو اپنے لیے وبال پیدا کرے گا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ اے اللہ یہ آپ نے دی ہے، آپ کے نام پہ قربان۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اتنی محبت اللہ سے کرتے، اتنی محبت ہمارے نبی سے کرتے، جب بھی کوئی حکم لاگو ہوتا فوراً عمل کرتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے یا کچھ دن بعد کریں گے، نہیں، فوراً عمل کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخاوت کی مالکن تھی، خدا پاک کی قسم آپ حدیثوں کے مطالعہ کر کے دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ساری تقسیم کر دیتی غربا کو، جو بھی آتا، جو بھی کوئی بھیجتا ہمارے نبی کے دربار میں کچھ بھی آتا سب کچھ تقسیم کر لیتے، غربا میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں، جو بھی آتا، جو بھی سائل آتا اس کو دے دیتے۔ حضرت جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی سائل آتا تو کیا فرماتے تھے سائل کے بارے میں، اے اللہ آپ نے ایسا سوار بھیجا ہے جو میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے گا۔ کیا مراد اس کا مقصد کیا کہ جب میں اس کو دوں گا نا، میں اس کو نہیں دے رہا، میں اپنے رب کو دے رہا ہوں، اور جو میں اپنے رب کو دے رہا ہوں وہ میرا محفوظ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے ملے گا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی جائیداد جو اللہ نے جس کو جتنا سلیقہ دیا ہے وہ ان کی مدد کرے۔ اگر بھائی پریشان حال ہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کرایوں کی جگہ میں رہ رہا ہے، کوئی معاملہ اس کا نہیں ہو رہا، کسی مسئلے میں پھنس گیا، تو دوسرے بھائی کا حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اگر بہن بیچاری کہیں شادی ہو گئی ہے، اس کی بیاہ ہو گیا ہے، اس کا وہ کہیں پہ رہ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی حالات آیا ہے تو بھائی اس کی بھی خبر لے، باپ بیٹوں کی خبر لے کہ میرے فیملیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شادیوں کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ شادی کر کے ہم نے تقسیم کر دیا، نہیں، ہمیں ان کی خبر لینی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے۔ اور دوسری بات سب سے اہم بات، ہم کر کس کے لیے رہیں؟ اللہ کے لیے۔ مال کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو معاملات طے کر رہے ہیں نا، ان سے اچھائیوں کی امید نہ رکھنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اچھائی کریں تو یہ بھی بدلے میں آپ کے ساتھ اچھائی کریں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا چلتے ہیں نا، مثلا میں اگر اپنے بھائی کے ساتھ اچھا چلوں،
صدقات میں خیرات میں اس کا تعاون بنوں، اس کی مدد کروں، وہ کسی قرض میں مبتلا ہے میں اس کی مدد کروں، اس کے کام آؤں، تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بھی مجھے میرے کام آئے۔ اگر کام نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھائی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چل، بات ختم۔ خدا کے بندے، آپ نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے۔ آپ اللہ کے لیے کریں گے نا تو دوسروں سے امید آپ نہیں رکھیں گے، امید رکھیں گے تو میرے رب میں رکھیں گے۔ اللہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، میں نے لوگوں کے لیے نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے آپ کے لیے مدد کی، بھائی کی مدد کی، بہن کی مدد کی، پڑوس والوں کی مدد کی۔ اے اللہ یہ دولت بھی آپ نے دی ہے، اے اللہ میں آپ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ میرا کیا ہے اللہ؟ میرا کچھ نہیں ہے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ بنگلے، یہ جائیداد، یہ محل، یہ تجارت، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، لیکن میں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہی مجھے کام آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی جو چیز انسان سے پرائی ہوتی ہے نا وہ دولت ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز پرائی کیا ہوتی ہے؟ دولت ہو جاتی ہے۔ اس کے سینے میں، اس کے جیب میں 50,000 کا موبائل ہو، لاکھ روپے ہو، 20,000 ہو، 30,000 ہو، سارے نکالیں گے۔ جیسے ننگا آیا تھا اس کو قبر میں لٹائیں گے۔ یہ دولت یہی رہ جائے گی میرے عزیزو۔ اللہ کے نام پہ جو بندہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کوئی مجھے قرض حسنہ دینے والا، 1 روپیہ آپ مجھے دیں گے میں 10 بنا کے دوں گا آپ کو، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، جس سے جتنا ہو سکے اس کے ساتھ وہ تعلق کرے، اس کے ساتھ وہ تعاون کرے، اس کی مدد کرے۔ ہر معاملات میں دیکھے کہ یار یہ بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، میں کیسے اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ خدائے پاک کی قسم جب آپ ان کی مدد کریں گے نا اللہ آپ کو دکھائے گا۔ فضول خرچیاں ہماری کتنی چلی جاتی ہیں، فضول پیسے ہمارے کتنے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے پیسے ایسے لگا دیتے ہیں، بیماریوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، گھروں کے سامانوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں پیسے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات آتی ہے تو ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ ابو کو کہوں ابو مجھے آپ سے محبت بڑی ہے لیکن پانی کا گلاس آپ کو بھر کے نہیں دوں گا، تو کیا خیال یہ محبت ہے؟ ہم اللہ کو کہیں اللہ آپ سے محبت ہے، بس نام کی محبت ہے؟ نہیں، آپ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو لذت ہے وہ آپ کو کسی میں سرور نہیں ملے گا۔ مال بڑا پیارا ہے نا، آپ جب خرچ کریں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رشتہ داروں سے محبت کریں۔ رشتہ داروں کی اس لیے محبت کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، مجھے کرنا ہے جتنا مجھ سے ہو سکے۔ اور دوسری بات، ان کو تانا نہیں دینا، ان کو تانا نہیں، جتلانا نہیں ہے کہ بھائی میں نے تمہاری مدد ایسی کی اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، نہیں۔ کیوں تانا دینا ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کے لیے دے رہے ہیں آپ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ اس کو جتلا رہے ہیں، آپ اس کو فیل کروا رہے ہیں، وہ گلٹی فیل کرے گا، آپ کو اس کا اجر کیسے؟ آپ نے تو اپنا اجر ہی گوا دیا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ اپنا اجر کھو بیٹھے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کے لیے کریں یار، اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔